محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وما آتاکم الرسول فخذوه صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھے۔ ساؤنڈ والا کدھر بیٹھا ہے؟ یہ ایکو بند کر دیں اس کی، بالکل، چونکہ وہ ذرا آواز گونج رہی ہے، بالکل ایکو۔ معزز و محتشم عزت مآب محترم خالد مسعود چشتی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، معزز و محتشم برادر مقرر عزت مآب ثناخان مصطفیٰ محترم محبود صدیقی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، سادات اعظام علماء کرام قرآ حضرات ثناخان مصطفیٰ اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص چشتی برادران جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے چل کے آئے ہیں، سفید داڑیوں والے جوان بچے، جو جہاں سے چل کے آیا ہے اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ کوئی مقروض ہے اللہ قرض سے نجات دے، کوئی پریشان ہے اللہ پریشانی دور کرے، کوئی بے روزگار ہے اللہ روزگار عطا کرے، اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے، قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے۔ اس خاندان اس خانوادے کے ساتھ میرا ایک بڑا پرانا قدیمی ایک تو اللہ کو واسطہ ہے۔ اس گھرانے میں بڑے بڑے اعلیٰ لوگ آئے، اس گھرانے کے جو چشم و چراغ تھے، جو ریسنٹلی مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے نگر نگر کریا کریا گاؤں گاؤں جا کے آقا علیہ السلام کی محبت، حضور کی آل کی محبت، حضور کے اصحاب کی تعظیم کے ڈنکے بجائے، تو میرا بھی ان کے ساتھ ایک بڑا پیار کا محبت کا ایک رشتہ تھا، واسطہ تھا۔ تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا تو میں نے اسی وقت لبیک کہہ دیا۔ میرا خیال ہے طارق بھائی بھی اس کے وٹنس ہے، کوئی آگے سے میں نے اگر مگر ایف بٹ نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا ضرور آؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی جو روح ہے ان سے میں برکات لے رہا ہوں، تو میں نے تبلیغ کرنی ہے قرآن سے اور حضور کے فرمان سے، اور آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، میں بڑے مشکل حالات میں آپ کے پاس چل کے آیا ہوں، تو مہمان نوازی آپ کا حق بنتا ہے، اور مہمان نوازی آپ کی یہ ہے کہ جو میں سنانا چاہتا ہوں، جو پہنچانا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں، جو دکھانا چاہتا ہوں، وہ آپ توجہ کے ساتھ ذرا سن لیں۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نیاب لہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش، خشاک کے تودے کو کہے کوہ دمامند۔ ادھر سے یا قرآن آئے گا یا مصطفیٰ کا فرمان آئے گا، سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا۔ المیہ اس امت کا، اس قوم کا،
ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کو شیعہ سنی میں تقسیم کر دیا۔ آج کل کے پرفتن دور میں کوئی اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات کرے، افضلیت کی بات کرے، اسے 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں کہاں سے حسد اور بغض شروع ہو جائے گا۔ اس گرگ کو ماننا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ حضور کی آل کو، اولاد کو ماننا کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ ہسٹری کھولیں یار، اس گھر کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ حجر ابن عدی کو پڑھ کے دیکھیں، میس میں تمار کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت عمار کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت مقداد کو پڑھ کے دیکھیں، بودر غفاری کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت سلمان کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ ارے آل محمد کے نوکروں نے اس گھر کی محبت میں بچے قربان کروائے ہیں، اپنے بازو کٹوائے، گردنیں کٹوائی ہیں، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے لیکن علی علی کہنا نہیں چھوڑا۔ یہ نشہ ہی ایسا ہے، یہ جب چڑھ جائے خدا کی عزت کی قسم اترتے ہی نہیں۔ جتنی مخالفت بڑھتی جائے گی، جتنا ظلم تو بربریت بڑھتی جائے گی، اتنا ہی نشہ چڑھتا جائے گا۔ وہ یارو جس بندے نے کبھی یہ نشہ چکھا ہی نہیں، کسی بندے نے ساری زندگی سیب نہیں کھایا، ایپل، صدیقی صاحب ساری رات سمجھاتے رہے اس کا ٹیسٹ اس طرح کا ہوگا، اس کا ذائقہ اس طرح کا ہوگا، وہ بیچارے نے کھایا ہی نہیں۔ تو جنہوں نے اس عشق کا مزہ ہی نہیں چکھا، ان کو کیا خبر علی کسے کہتے ہیں، انہیں کیا خبر کہ حسنین کریمین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ ماشاءاللہ مسئلہ یہاں سے خراب ہوا ہے کہ زیادہ تر کثرت کے ساتھ جتنا آل محمد کا ذکر کرنا ہم پہ لازم تھا نا، اتنا ہم نے اس ممبر پہ بیٹھ کے کیا نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے لندن میں ایک سید بادشاہ ملے، 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، 65 سال کے قریب ان کی عمر تھی، صدیقی صاحب۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ قادری صاحب میں نے سارا سال تک میں علماء کی تقاریر سنتا رہا ہوں، چل کے بھی گیا ہوں، محافل میں بھی گیا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی سن رہا ہوں، بڑے بڑے علماء میں نے سنے اہل سنت کے، جو بڑے بڑے پلر سمجھے جاتے تھے، ستون سمجھے جاتے تھے۔ یہ جو حدیثیں آپ سنا رہے ہیں میں نے آج تک نہیں سنی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس بندے نے ساری زندگی یہ چیزیں سنی ہی نہ ہوں، وہ جوان ہوتے ہوتے بوڑھا ہو گیا، اب اس کو جب آپ یہ بات سنائیں گے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس بیچارے نے تو سنی ہی نہیں، وہ تو پریشان ہو جائے گا، یار یہ سنیوں کا تو عقیدہ ہی نہیں، یہ تو شیعہ کا عقیدہ ہے۔ ہم نے آل محمد کو اٹھا کے شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ میرے سنی بھائیوں، اوے رب دا واسطہ جے آل محمد کو شیعہ کی زد میں ان کے کھاتے میں ڈال کے آل محمد سے منہ نہ موڑ لینا۔ اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے آل محمد نکل جائے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ دین بچتا ہے، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ عجیب بات ہے یار، جو آل محمد کا ذکر کرے، ان کی عظمت کی بات کرے، ان کی افضلیت کی بات کرے، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجے، آپ کہہ دیں شیعہ رافضی پڑھ قرآن۔ یہ 80 آیات اس وقت میرے پاس موبائل میں پڑھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر میرا لیکچر بھی ہے، پوری کتاب بھی ہے، 80 سے زائد ہو سکتی ہیں، کم نہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں نا، اللہ کی برسائی ہوئی لعنتوں کا جو مرکز و محور ہے نا، وصول کنندہ، وہ فقط آل محمد کے دشمن ہیں۔ اللہ کی بیچی ہوئی ایک لعنت ایسی نہیں، ایمان سنگل کرس ایک لعنت ایسی نہیں جو آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور جاتی ہو۔ یہ میں نے موضوع نہیں آپ کو سنانا،
ورنہ میں یہ پورا 80 کی 80 آیتیں پڑھ دوں، 80 لعنتیں سنا دوں قرآن سے، ایک لعنت بھی ایسی نہیں جو آل محمد کے دشمنوں کی طرف نہ جاتی ہو۔ یہ کیسی سنیت ہے یار؟ وہ جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں سنیت کا، جو ٹھیکیدار بنے پھرتے تھے۔ اینکر نے سوال کیا صدیقی صاحب، حضرت صاحب یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ تو مولوی صاحب آگے سے کہتے نہیں جی زبان بند رکھو، کف لسان ہے۔ ہاں جی فتوہ یعنی کہ کف لسان، زبان بند رکھو۔ کیا کرو؟ زبان، میں لعنت بھیجتا ہوں اس عقیدے پہ جس عقیدے میں یزید بھی لعنتی نہیں۔ اوے یزید تو کنفرم لعنتی ہے، یزید تو سرٹیفکیٹڈ لعنتی ہے، یزید تو گارنٹڈ لعنتی ہے۔ مسلک اہل سنت کے دو مین پلر ہیں، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے اوپر پورا یہ مسلک اہل سنت کا یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا، پوری بلڈنگ کھڑی ہے۔ دو مین پلر بتا رہا ہوں، امام احمد بن حنبل جو شیخین کے شیخ ہیں، نہیں سمجھ رہے، امام بخاری اور امام مسلم ہمارے ہیں اہل سنت میں سب سے چوٹی کے دو محدث ہیں، یہ امام بخاری اور امام مسلم، اور ان کے جو شیخ اور استاد ہیں وہ ہیں امام احمد بن حنبل۔ ایک اور بھی سن لے، ہمارے ہاں اہل سنت میں تصوف کی بہت بڑی شخصیت ہے، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو فقہ کے امام ہیں وہ بھی ہیں امام احمد بن حنبل۔ اتنی بڑی شخصیات اہل سنت کی، دونوں نے کیٹاگوریکلی دو ٹوک یزید کو کافر ڈکلیئر کیا ہے، نہیں سمجھ رہے، ان کا کنفرم کافر تھا۔ آپ آج کل یزید کو بچانے کے لیے نکل آئے، وہ حکومت کو کہہ رہے ہو لعنتی، نہیں میری بات سمجھ رہے، اس کو کہہ رہے ہو ملعون، تمہارے عقیدے سے خلاف بات کر دے وہ بھی لعنتی۔ تو جس نے محمد کی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا بتا وہ لعنتی کیوں نہیں؟ ہم لعنت بھیجتے یزید کے ووٹروں پہ، یزید کے سپورٹروں پہ، وہ لعنت تو بنی ہی ان کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہیں انہیں پہ لعنت نہ بھیجو، میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ، رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک پہ۔ یزید کے لیے نرم گوشہ، کسی ایک امام اہل سنت نے یزید کے لیے نرم گوشہ اختیار نہیں کیا، نہیں سمجھ رہے میری بات یار، ہر ایک امام اہل سنت نے یزید کو کافر منافق ڈکلیئر کیا۔ علامہ ابن تیمیہ کو پڑھ کے دیکھ لو، ویسے میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے تھے جو آل محمد کی محبت کی وجہ سے جیل گئے، آج کل ایسے نمونے بھی پیدا ہو گئے جو یزید کی محبت میں جیل جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت کٹر امام گزرے ہیں سنیوں کے، امام ابن حجر مکی، نہیں سمجھ رہے، میں کیسے سمجھاؤں، اتنا کٹر امام، جس طرح وابی نہیں ہوتے، انہوں نے بڑا سخت سمجھنے ایسی، وابیاں دا بھی وابی، امام ابن حجر مکی خانہ کعبہ کے امام رہ چکے، انہوں نے ایک کتاب لکھی الاسواق المحرقہ، اس کا معنی ہوتا ہے کڑکتی بجلیاں، شیعہ کے رد میں۔ وہ یار جس نے شیعہ کے رد میں پوری کتاب لکھ دی کہ ڈاکٹر سنی ہوئے گا، بولو، وہ بھی اپنی کتاب میں یہ حوالہ لے کے آئے۔ اس کے علاوہ 20-25 کتب اہل سنت کے ریفرنسز کے ساتھ یہ یزید پلید کے بیٹے کا خطبہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تسی پریشان ہو گئے، وہ یزید دا پتر یار، سکا پتر، اسے معاویہ ثانی بھی کہتے ہیں، چونکہ یزید کے والد کا نام بھی معاویہ تھا اور اس کے بیٹے کا نام، اسے معاویہ ثانی بھی کہتے ہیں، بیٹا یزید کا۔ جب یزید پلید واصل جہنم ہو گیا تو یزیدیوں نے پکڑ کے اس کے بیٹے کو تخت نشین کر دیا، تخت پہ بٹھا دیا۔ اس نے جتنے بھی اس کے عزا و کارب تھے سب کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور ایک خطبہ دیا۔ کس نے بلا؟
ہاں یزید دا پتر یار سیدھی جی گل. اس نے کہا یہ جو تخت خلافت ہے، یہ جو امر خلافت ہے، نہ میرے دادا کا حق تھا، اس نے بھی اللہ کی رسی حبل اللہ خلیفہ راشد وقت کے امام کے سامنے خروج کیا، اور نہ ہی یہ تخت خلافت میرے باپ کا حق تھا. اس نے بھی حضور کی آل کو شہید کروا کے یہ تخت حاصل کیا، لہٰذا میں لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پہ. وہ تخت پہ لعنت کر کے تخت پہ تھوک کے دو روایتیں. ایک روایت میں اس نے خود کو جا کے کمرے میں بند کر لیا، کافی دنوں کے بعد کھولا گیا تو اس کی لاش نکلی. دوسری روایت میں وہ جنگلوں کی طرف چلا گیا، جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. یزید کا سگا بیٹا، میرے دوستوں میرے بزرگوں، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ لعنت کر کے خود جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. یہ 13 صدیوں بعد یزید کو رضی اللہ کہنے والے، شہزادہ کہنے والے، امیر المومنین کہنے والے، زبردستی جنت میں تن دینے والے، یزید کو لعنت سے بچانے والے، اے یزید دے نویں پتر کی تھو جام پہنے. وہ جو یزید کا ڈیفینڈر ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یزید ان کا لگتا کیا ہے. ایک طرف تو پاک زہرا کا لال حسین ابن علی، الحسین منی وانا من الحسین، جنت کا سید، جنت کا بادشاہ، جنت کا وارث حسین ابن علی. اور دوسری طرف وہ گندگی کا ڈھیر، وہ نجاستوں کا ڈھیر. یزید تمہارا لگتا کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، صحیح بخاری میں، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. صحیح بخاری میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے نے سوال کیا مات الساعۃ یا رسول اللہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ سوال اس نے پوچھا، آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر کراس کویسچن کر دیا، ما عادت لہا، اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، قیامت کب وقوع پذیر ہوگی؟ یہ تو تجھے بعد میں بتاؤں گا، تو بتا پہلے تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت کی تیاری کے لیے میرے پاس زیادہ اعمال نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، لیکن آپ کی محبت ہے. نہیں سمجھ رہے؟ جو لوگ فقط اعمال کو ہی محبت کہتے ہیں، اگر اعمال کا نام ہی محبت ہوتا تو حضور فرماتے کیا کہہ رہے کہ اعمال نہیں محبت ہے، جا قیامت کی تیاری کے لیے زیادہ نمازیں پڑھ، زیادہ روزے رکھ، زیادہ حج کر. میں اعمال کا انکار نہیں کر رہا. آقا علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ سنو. میرے آقا فرماتے انت ما من احببتا، اوئے ہوئے، اے قیامت کی گھڑی میں میری محبت پہ توکل کرنے والے، ڈیپینڈ کرنے والے، انحصار کرنے والے، سن قیامت میں تو اسی کی معیت میں ہوگا، اسی کی رفاقت میں ہوگا، اسی کی سنگت میں ہوگا، اسی کی صحبت میں ہوگا جس سے محبت کر کے جائے گا. اوے یزیدیو، تمہیں یزید کا ساتھ مبارک ہو. حسینیوں مرحبا مرحبا، تمہیں حسین کی سنگت مبارک ہو. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. کسی کے نصیب میں اس گھر کی غلامی آ گئی، کسی کے نصیب میں ان کے دشمنوں کے قصیدے آ گئے. یار مجھے بتائیں، محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے چوک میں کھڑے ہو کے یار لوگ کہتے ہیں فلاں طبقہ ٹھیکیدار ہے اہل بیت کا، ہم بھی مانتے ہیں. 9-10 محرم کو پکنک پہ جانے والے کہتے ہیں ہم آل محمد کو مانتے ہیں. جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. تجھے پتہ ہی نہیں ماننا کہتے کسے. محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے اور محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے. یارو سچا محب وہی ہوتا ہے نا جو اس کے محبوب سے پیار کرے تو محب اس سے بھی پیار کرتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ جو محبوب کا دشمن بن جائے وہ محب کا بھی دشمن بن جاتا ہے. بولے تو یہ محبت کا تقاضا ہے یار. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کوئی آپ کے محبوب کو گالیاں دے
تو آپ اسے بھی پیار کریں. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا, ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی. اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے, اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے. ہمارے ہاں تو دوستی اور دشمنی کا ایک ہی معیار ہے سادہ سا, اور وہ ہے اہل بیت. جو ان کا ہو جائے غیر بھی ہو ہمارا ہے, جو ان کا نہیں باپ بھی ہو ہمارا نہیں. ہماری تو دوستی دشمنی کا معیار ہی اہل بیت ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کتب اہل سنت کھول کے دیکھیں. امام بخاری جو ہمارے اہل سنت میں سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے حدیث کی, قرآن کے بعد اس کا درجہ مانا جاتا ہے. امام بخاری نے پورے چیپٹر باندھے آل محمد کے فضائل پہ. وہ برشیہ تھے. امام بخاری نے جہاں صحابہ کا نام لکھا تو رضی اللہ لکھا, جہاں حسنین کریمین اور بی بی پاک کا نام لکھا علیہ السلام لکھا. نہیں سمجھ رہے؟ امام بخاری بھی جانتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ ہیں, آل محمد علیہ السلام ہیں. اب لگائیں ان پہ بھی فتویٰ. اور امام بخاری نے جہاں اہل بیت کا چیپٹر باندھا ہے نا, نیچے حسنین کریمین کو لے کے آئے. بات ہی نہیں سمجھ رہے. امہات المومنین کا الگ سے باب باندھا, فضائل کا الگ الگ باندھا, مولا علی کا الگ سے باندھا, حسنین کریمین کا الگ سے, بی بی پاک کا الگ سے, اور اہل بیت کا الگ سے. اور جو باب عنوان قائم کیے امام بخاری نے, امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے قول النبی علی منی وانا من علی. یہ باب ہے صحیح بخاری کا. حدیثیں نیچے لے کے آئے, پہلے عنوان یہ باندھا کہ حضور نے فرمایا کہ علی محمد سے, محمد علی سے. اب مجھے بتائیں پھر وہ بھی شیعہ ہو گئے نا امام بخاری. صحیح مسلم کھول کے دیکھیں, امام مسلم نے کتاب الایمان میں, کتاب الفضائل میں نہیں یار, کتاب الایمان میں حضور کی یہ حدیث لے کے آئے کہ علی سے محبت کرے گا مومن, علی سے بغض رکھے گا منافق. یہ علی کے فضائل میں حدیث لے کے نہیں آئے, کتاب الایمان میں لے کے آئے. یہ امام مسلم کی بات کروں یار, کوئی شیعہ ہے وہ؟ امام ترمذی کو کھول کے دیکھ لیں, جامع ترمذی ہماری تیسری سب سے بڑی کتاب, انبار لگا دیے امام ترمذی نے آل محمد کے. نسائی کھولے, ابو داؤد کھولے, ابن ماجہ کھولے, مسند احمد بن حنبل کھول کے پڑھیں, فضائل صحابہ, قسطلانی, اسقلانی, سیوطی, بیہقی, طبرانی, قاضی عیاض, ابن حجر مکی, علامہ علوسی, فخر الدین رازی, قاضی ثناء اللہ پانی پتی, مولانا مودودی. ہر ایک محدث نے آل محمد کے فضائل کے باب باندھے, ان کی عظمتیں بیان کی ہیں. وہ پھر سارے شیعہ ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے اہل سنت کے فقہ کے سب سے بڑے امام. یہ جو حنفی سکول آف تھاٹ ہے, یہ دیوبندی بھی حنفی ہیں یارو, بریلوی رضوی بھی حنفی, دیوبندی بھی, سب کانٹیننٹ میں 90% لوگ حنفی ہیں. بات ہی نہیں سمجھ رہے. یعنی سنیوں کے فقہ کے سب سے بڑے امام, امام اعظم جسے کہتے ہیں ہم, امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, امام زید بن علی علیہ السلام کے مرید تھے. امام زید بن علی کون ہے؟ امام باقر علیہ السلام کے بھائی یار, امام زین العابدین کے بیٹے, امام حسین کے پوتے. اور سنو اگلی بات, وقت کے جو اموی حکمران تھے, بادشاہ تھے, آپ ملک پاکستان میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں وہ کس طرح اپنی بات منواتے ہیں. کھول کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو, مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. جو بنو امیہ کے طاقتور حلقے تھے, اموی حکمران, انہوں نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ زید بن علی علیہ السلام کے خلاف فتویٰ دو, تجھے چیف جسٹس بنا دیں گے, مفتی اعظم بنا دیں گے. آپ نے فرمایا میں لعنت بھیجتا ہوں اس عہدے پہ جو عہدہ مجھے آل محمد کی مخالفت میں ملے. امام اعظم ابو حنیفہ کو قید کر دیا گیا. یہ کوئی کچی بات نہیں کر رہا میں, ابھی تک وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے, جو میری کئی بات کو, میرے حوالے کو غلط ثابت کر دے. امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. وہ جرم کیا تھا یار؟
جرم تھا آل محمد کی محبت. اور آپ کا جملہ سنیں، آپ فرماتے 2 سال جو میں نے حضور کے شہزادوں کی نوکری کی ہے، امام باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جو ان کے لوٹے بھرے ہیں، جو ان کے مسلح بچھائے ہیں، جو ان کے سین میں جھاڑو لگائے ہیں، فرماتے 2 سال اگر مجھے میسر نہ ہوتے، لو لم سنتان حالک النعمان، 2 سال اگر مجھے میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوتا. اب مجھے بتائیں نا سنیوں، سب سے بڑے امام وہ تو آل محمد کے غلام ہیں، مجھے بتاؤ پھر وہ سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے؟ مولوی صاحب جو کہہ دیتے او نہیں چھڑو، ہو سکتا ہے چشتی صاحب کو کہا ہو اے اتوں تو سنی ہے وچوں شیعہ ہے. حالات جو اس طرح کے. دوسرے امام کا پتہ کرتے ہیں، امام شافعی. ذرا سعودی عرب جائیں، مصر جائیں، امام شافعی کا نام لیں، بڑے بڑے مفتیان گردن جھکا لیں گے. سنیوں کے فقہ کے دوسرے امام، امام شافعی. آپ نے لکھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی نے لکھا کہ حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں کمپلسری کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے. آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے. جب آپ نے یہ لکھا تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے، انہوں نے اپنی فتووں کی جو توپیں تھی ان کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا. شافعی ہل گیا ہے، گمراہ ہو گیا، شیعہ رافضی. آپ نے پھر جواب دیا، ابن حجر مکی کو پڑھ کے دیکھ لو یار، وہ کس سے سنا رہا ہوں. آپ نے پھر جواب دیا ان کان رفدن حب اہل بیت محمد فلیشہد الثقلان انی رافض. آپ لکھا لوگو اگر علی کی محبت سے، زہرا کی تعظیم سے، حسنین کی محبت سے، حضور کی آل اولاد اطرت اہل بیت کی محبت سے انسان ہو جاتا ہے شیعہ اور رافضی، تو دونوں جہاں سن لے جن و انس، کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا. اب مجھے بتاؤ نا، بتاؤ یار، وہ ایسا عقیدہ رکھ کے یار وہ ایسا عقیدہ رکھ کے وہ سنی رہے. اور تیسرے کی سن لو، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اپنے سگے بیٹے نے سوال کیا، عبداللہ بن احمد بن حنبل، ابا جان صحابہ میں افضل کون ہے؟ بیٹے نے پوچھا یار، امام احمد بن حنبل سے، سنیوں کے امام سے. نہیں سمجھ رہے؟ امام احمد بن حنبل سے بیٹا پوچھتا ابا جان صحابہ میں افضل کون ہے؟ انہوں نے جو ترتیب خلافت ہے وہی بیان کر دی. تو بیٹا کہتا ہے ابا جان این علی، علی کہاں گئے؟ قربان جاؤں میری نسلیں قربان امام احمد بن حنبل کے جواب پہ. امام احمد بن حنبل فرماتے بیٹا تو نے صحابہ کا پوچھا ہے، علی تو نفس رسول ہے، علی تو دم رسول ہے، علی تو لحم رسول ہے. علی کو صحابہ سے قیاس کرنا ہی گمراہی ہے. امام مالک کو کوڑے لگائے گئے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. اور یار لوگوں نے چھوڑا کسے ہے؟ یہ داتا گنج بخش علی حجویری، اور یہ تو پکے سنی نے نا. بولو کھولے ان کی کتاب کشف المحجوب، کھولے. آج آپ کو سنیت پڑھا کے جاؤں گا. کھولے کشف المحجوب، موٹا کر کے لکھا ہے حضور داتا صاحب نے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی اپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے. اوئے ہوئے یارو وہ تو سنی ہے نا. یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ تو پکے سنی ہے نا. بولو انہوں نے تو حد ہی کر دی. وہ کہتے ہیں شاست حسین
دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ میرے دوستو گل مک گئی جائے، وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی حسین ابن علی، دین کی بنیاد، فاؤنڈیشن، اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ زہرا کا لال حسین ہے۔ دین کو پناہ دینے والے حسین ابن علی۔ یارو ایسا عقیدہ رکھ کے بھی وہ سنی رہے، کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی دیوبند ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی جج ہو، جب بھی وہ کوئی تقریر کرتا ہے یا موقع ملتا ہے صدیقی صاحب اقبال کے شعر بڑے پڑھتے ہیں۔ اقبال نے فرمایا، کوئی کہتا ہے قلندر لاہوری، کوئی کہتا ہے مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال۔ پتہ نہیں یہ شعر اقبال کا ان کو نظر کیوں نہیں آتا، یہاں آ کے کیوں آنکھوں میں سفید موتیا اتر آتا ہے۔ اقبال نے موٹا کر کے لکھا ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں سادات کے قدم چوم کے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، اگر آل محمد کی محبت کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو، کوئی امام بنا اس گھر سے، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی مفسر بنا اس گھر سے، کوئی مجدد بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی غوث بنا اس گھر سے، کوئی کتب بنا اس گھر سے، صداقت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، نبوت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملے اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، حلم ملا اس گھر سے، یکزا ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، شعور ملے اس گھر سے، دستور ملے اس گھر سے، قانون ملے اس گھر سے، فنون ملے اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرہ ملے اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، شریعت ملی اس گھر سے۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے۔ وہ یارو سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے۔ وہ یارو سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے۔ اگر یہ گھر والے لے گئے شیعہ تو آپ کے پاس کیا بچے گا؟ ٹھینگا؟ معذرت کے ساتھ کسی نے آپ کو سنیت بتائی نہیں، کسی نے آپ کو سنیت پڑھائی نہیں، کسی نے آپ کو سنیت دکھائی نہیں۔ حضرت جی اگر تیری نماز میں آل محمد کی محبت نہیں نا، ایمیں ٹک رہیاں نماز کوئی نہیں۔ اگر تیرے روزے میں آل محمد نہیں، ایمیں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں۔ اگر تیرے حج میں آل محمد نہیں، تیرے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں۔ ہر عمل نفع مند تب بنتا ہے جب ان میں آل محمد آتے ہیں۔ اوے رب دا واسطہ دے، شیعہ کی زد میں آل محمد سے منہ نہ موڑنا، اپنا اولنا بچھانا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا۔ اس گھر کی گدائی کرو، اس گھر کی نوکری کرو، اس گھر کی چاکری کرو، سانسوں کا بھروسہ نہیں، کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ بڑے بھی چلے گئے، قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا آل محمد کون تھے۔ اس لیے دل بڑے کرو، دلوں سے گھٹن ختم کرو۔ ہو سکتا ہے میں نکل کے جاؤں، کل ہر چائے کی دکان پہ چوک میں گفتگو شروع ہو جائے۔ وہ چشتی صاحب تو کہتے تھے وہ قادری صاحب سنی نے، وہ تو شیعہ تھا۔
میں پوری دنیا میں لیکچر دیتا ہوں، کتابیں میں لکھی ہیں، سوشل میڈیا پہ میرا نام لکھیں، ہزاروں لیکچر ابھی آپ کے سامنے. کوئی مائی کا لال یہ سینہ چوڑا کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، میں ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا. میں نے زندگی میں کبھی ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا نہیں سمجھ رہے. اوہ میں تو سنیت ہی بتاتا ہوں، میں تو سنیت ہی پڑھاتا ہوں، میں تو سنیت ہی دکھاتا ہوں، میں تو سنیت ہی سمجھاتا ہوں. اگر میں پڑھنے والا شیعہ تو لکھنے والے شیعہ کیوں نہیں؟ یارو میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، فرض کریں بخاری، تو میں کتاب پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ مقام ہے، تو آپ کہہ دو شیعہ جی چھڈو پرا، تو وہ لکھنے والا پھر شیعہ کیوں نہیں؟ وہ میں نے لکھی ہے حدیثیں، میں نے گھڑی ہے معاذ اللہ. میں تو سنیت کا چہرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بلکہ میں تو ان کو کہتا ہوں مجھے سنیت سے نکالنے والوں میرا شکریہ ادا کرو، مجھے تھینکس کہو، تھینکس. میں سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. تم لوگوں نے اپنے کرتوت سے سنیت کا چہرہ اتنا گدلا کر دیا، لوگ آپ کے کرتوت دیکھ کے کہتے تھے یہ سنیت ہے کہ ناسبیت، یہ سنیت کا یزیدیت. جب دیکھو تمہاری زبان پہ آل محمد کے دشمنوں کے قصیدے، ان کے ترانے، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہو. آل محمد کی عظمت کی بات ہو تمہیں مروڑ شروع ہو جاتے ہیں، پیڑا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیسی سنیت ہے؟ میں تو وہ سنیت بیان کرتا ہوں جو پاک محمد بیان کر کے گئے ہیں. یہ جمعہ گزرا ہے، کل جمعہ تھا، کل جمعہ تھا. آپ کبھی مولوی صاحب سے پوچھئے گا جب وہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے نیچے کیوں بیٹھتا ہے؟ وہ پوچھئے گا یار اس سے کہ قادری صاحب، قاری صاحب، حاجی صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، آپ خطبہ دے رہے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ نیچے بیٹھ گئے، آپ بیمار تو نہیں تھے؟ آپ کی کمر میں کوئی پین، کوئی درد تھا؟ میں یہ چشتی میڈیکل سٹور سے کوئی پین کرن لے آتا ہوں، بتائیں. وہ مولوی صاحب کہیں گے نہیں یار کمر میں پین تو نہیں تھا، تو بیٹھے کیوں؟ وہ کہیں گے حضور کی سنت ادا کی. بولے ذرا حضور کی. جب وہ یہ کہے نا مولوی صاحب تو اگلا سوال پھر کر دیں، اچھا حضور کی سنت ہوتا بنتی ہے کہ حضور بھی ایسے بیٹھے ہوں یا خطبہ چھوڑا ہو. تو حضور علیہ السلام جب خطبہ دے رہے تھے، حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہوگی، حضور بیمار ہوں گے، تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے حضور بیٹھ گئے ہوں گے. مولوی صاحب کہیں گے نہیں 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 حضور بیمار نہیں تھے، جامع ترمذی کھولو. وہ کہیں گے یار حضور خطبہ دے رہے تھے، ڈیورنگ سپیچ، خطبہ کے دوران یکا یک اچانک سڈنلی مسجد نبوی کے حال میں حسنین کریمین تشریف لے آئے. ہائے ہائے علیہما قمیصان احمران یمشیان و یاسران. ہائے ہائے قبلہ سبق دے رہا ہوں آپ کو قدم چوم کے. حسنین کریمین تشریف لے، حضور اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کی. حضور علیہ السلام نے اللہ کی عبادت مؤخر کر دی، روک دی، ممبر سے نیچے تشریف لائے، حسنین کریمین کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، پھر اللہ کی عبادت شروع کی. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے بھئی خطبہ کون سا اللہ کی عبادت ہے، میں لڑائی نہیں کرتا، چلو ٹھیک ہے، خطبہ اللہ کی عبادت نہیں، سجدہ تو اللہ کی عبادت ہے نا. سجدہ تو یار اللہ کی عبادت ہے. بولے طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا. میں ایک جملہ سمجھانا ہے. یہ جو حضور علیہ السلام خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، پوچھا گیا آقا کیوں ایسا کیا؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ مجھے ڈر تھا، خدشہ تھا کہ کہیں حسنین کریمین گر نہ جائیں. نہیں سمجھ رہے یارو، مسجد نبوی کا صحن تھا کچا، اگر حسنین کریمین گر بھی جاتے تو ان کو خراش بھی نہیں آنی تھی. یار جب آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے جب چلنا سیکھتے ہیں، 100 بار اٹھتے بیٹھتے گرتے، بولیں کچی زمین تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے سب سے بڑی سنت دی ہمیں. سنت کہتے ہیں پریکٹیکل کو، حدیث کہتے ہیں فرمان کو. حضور نے جو اپنی اللہ والی زبان سے فرمایا وہ ہے حدیث، اور جس پہ پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا وہ ہے سنت. یہ سنت کی ڈیفینیشن ہے، ایکٹ آف دی ہولی پرافٹ، دیٹ از کال اے سنہ.
آقا علیہ السلام نے جو عمل کیا فزیکل ایکٹ وہ سنت ہے. چلو میں اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. ہماری سیاستہ میں حدیث ہے حضور کے سامنے گو کا گوشت پیش کیا گیا. گو یہ جو کھیتوں میں نہیں دوڑتی پھرتی نظر آتی گو یار, یہ گو کا گوشت حضور کے سامنے پیش کیا گیا. آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا, کراہت اختیار کی, ناپسند کیا, تناول نہیں فرمایا. پاس ہی حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کھا لیا. حضور علیہ السلام نے تناول نہیں فرمایا. پاس ہی خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کھا لیا. حضور علیہ السلام نے ان کو نہیں روکا, ان کو. اس کا مطلب ہے گو کا گوشت کھانا حرام نہیں لیکن سنت بھی نہیں. وہ یار سنت کب بنتی؟ جب حضور تناول فرماتے. اس کا مطلب ہے جو عمل ہو نا عمل, یہ ہے سنت, اور جو ارشاد ہو وہ ہے حدیث. ایک طبقہ ہے ہم کہتے اہل سنت, حضور کی سنت والے, نہیں سمجھ رہے. دوسرا طبقہ اسی ملک میں سب کانٹیننٹ میں اہل حدیث, حدیث والے. وہ غلط کہہ رہا ہوں یار, یہ دو ہے نا, اہل سنت اور اہل حدیث. یہ آقا علیہ السلام نے خطبہ جمعہ جب روکا ہے, ممبر سے نیچے اترے ہیں, یہ حدیث تو نہیں, کیا ہے؟ اللہ سلامت رکھے. سجدے میں حضور حسنین کریمین سوار ہو رہے ہیں, حضور سجدے کو طول دیتے جا رہے ہیں, حدیث نہیں. صحابی کہتے اتنا سجدہ طویل ہو گیا, میں سجدے میں تھا, میرے سر اٹھا کے دیکھا, حیران ہے اتنا لمبا سجدہ, کہیں وحی کا نزول تو نہیں ہو رہا. وہ کہتے میں نے دیکھا تو شہزادے سوار تھے. نہیں سمجھ رہے یار, یہ جو حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں نماز میں, بات نہیں سمجھ رہے, یہ سنت ہے نا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں, جب بی بی پاک اپنے بابا جان کو ملنے کے لیے آتی, جب دروازے پہ پاک قدم رکھتی, رحبا بہا وقام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا واجلسا فی مجلسہ. آقا علیہ السلام دروازے تک چلے جاتے. میرا خیال ہے یہ بی بی پاک کے لیے دروازے پہ حضور جو جا رہے ہیں, میرا خیال ہے حدیث ہے یہ. اللہ سلامت رکھے. ہاتھ پکڑتے, چومتے, سنت یار. اور جس نشست پہ خود تشریف فرما ہوتے, وہاں پاک زہرا کو بٹھا کے پاس کھڑے ہو جاتے. یعنی ایک میسج دیا ہے, ایک لطیف نکتہ ہے. حضور نے سنت فراہم کی, میرے ماننے والوں, میں محمد زہرا آئے تو میں اسے کھڑا نہیں رکھتا, میں اسے بٹھا کے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. نہیں سمجھ رہے, مجھے بتاؤ ذرا, اگر اہل سنت کا پتہ کرنا ہے, ممبر کو چھوڑ دینا حضور کی سنت, سجدے کو طول دینا حضور کی سنت, بی بی پاک کے لیے کھڑے ہو جانا حضور کی سنت, ہاتھ پکڑنا حضور کی سنت, صحن کعبہ میں ساری دنیا کے سامنے مولا علی علیہ السلام کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھانا حضور کی سنت, غدیر خم کے موقع پہ ہاتھ اٹھا کے بلند کرنا حضور کی سنت. تو اہل سنت حضور کی سنت والے. تو پتہ چلا سنی فقط وہ نہیں جس کی داڑھی لمبی ہے, سنی فقط وہ نہیں جس کے رنگ برنگے امامے ہیں. سنی کون ہوگا؟ جو حسنین کریمین کے ادب والے خطبے دے, جو حسین کی محبت دل میں رکھ کے سجدہ کرے, جو پاک سجدہ کا نام آئے گردن جھکا دے, نظریں نیچی کر لے, جو پاک سجدہ کو خطا پر کہے لعنتی ہو سکتا ہے, سنی نہیں ہو سکتا. سنی تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے دل میں بھی حسین ہو, جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو. یارو سنیوں سے بڑھ کے کون ہے؟ آل محمد کا محب. آپ کو سنیت بتائی نہیں جاتی, آپ کو سنیت سنائی نہیں جاتی. اس میں سنیت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کی تو خرابی نہیں. مجھے بڑے بڑے جید اہل تشیع کے علماء ملے, میں نام نہیں لے رہا, پوری دنیا تک. صدیقی صاحب, انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا قادری صاحب اساں تے سارا کچھ لیا ہی سنی بزرگاں کو لوئیں. نہیں بات سمجھ رہے. انہوں نے مجھے کہا, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, وہ کہتے قادری صاحب اساں تے لیا ہی سنی بزرگاں کو لے سارا کچھ. یارو سارا کچھ تو ہمارے بڑے جو ہیں وہ تو بیان کر کے چلے گئے یار. اب آج کوئی بیان کرے تو آپ اس کو یار سنیے سے نکال دیں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ وہ ہے, یہ اگر ہے, یہ جو مگر ہے. ایک نکتہ
اور آپ سے اجازت سنا دوں, سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ویسے نا میں مطمئن ہوں تھوڑا سا, مجھے ڈر تھا کہیں وہ سن مجمع نہ ہو, لیکن ماشاءاللہ آپ متحرک ہیں. یہ تربیت بھی تو ہوتی ہے نا, پھر یہ چشتیوں کا فیض بھی ہے. بڑے عالی شان لوگ گزرے ہیں اس خانوادے میں, بڑے محبان اہل بیت گزرے ہیں, ان کا ایک بڑا کردار ہے تربیت میں. اللہ تعالیٰ اس گھرانے اس خانوادے کو عبدالآباد تک آباد رکھے. نقطہ ایک دینا ہے میں نے, قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحشر کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے. اب آئیں ذرا توجہ میری طرف رکھیں, ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا, لوگو جو میرا رسول تمہیں دے, لے لو نہیں, اسے پکڑ لو, اسے فَخُذُوهُ. یہ نا یہ رومال ہے, صدیقی صاحب مجھے دیں ذرا دیں. یہ رومال میں نے ان سے لیا, ادھر رکھ دیا, یہ میں نے لے لیا, یہ میں نے پکڑے رکھا ہے, اسے کہتے ہیں پکڑ لو. جو اللہ کا رسول تمہیں دے اسے پکڑ لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. بولو یار. اچھا یہ جو نماز ہم نے 1300-1400 سالوں تک نماز پکڑی ہوئی ہے, یہ حضور نے دی ہے تو پکڑی ہے نا. اور بولو, نماز حضور نے دی, ہم نے پکڑ لی. ملک صاحب, یہ روزے حضور نے دیے, ہم نے پکڑ لیے. حج حضور نے دیے, ہم نے پکڑ لیے. توحید حضور نے دی, ہم نے پکڑ لی. رسالت حضور نے دی, ہم نے پکڑ لی. بولو یار. میں مختصر کرنے لگا ہوں, T20 بھی نہیں, سپر اوور دے رہا ہوں. کوزے میں سمندر کو بند کرنے لگا ہوں, اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا. آپ پتا کرتے ہیں کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی چیز, فَخُذُوهُ پہ ذرا غور کرنا ہے, پکڑ لو. وہ جو سب سے بڑی چیز حضور نے ہمیں پکڑائی, پتا کرتے ہیں وہ کیا ہے. آپ صحیح مسلم کھولیں, ترمذی کھولیں, حدیث کا نمبر 3786. مسند احمد بن حنبل کھولیں, فضائل صحابہ کھولیں, پھر ابو داؤد کو کھولیں, ابن ماجہ کو کھولیں, نسائی کو کھولیں, اس کی سنن کھولیں, پھر ابن اساکر کی طریق مدینہ و دمشق کھولیں, یا فیروز اللغات کھول کے دیکھ لیں. یار میں کوئی کتاب کھولنے سنیوں, یہ حدیث متواتر بھی ہے, حدیث مشہورہ بھی, اعلیٰ درجے کی حدیث صحیح. آؤ ذرا میری طرف. آخری حج آقا علیہ السلام نے کیا, زندگی بھر کی ساری کمائی نظروں کے سامنے, 1.25 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ صحابہ ساتھ, آل کمپینین آف دی ہولی پرافٹ, سارے کے سارے, ایک بھی ایبسنٹ نہیں. آخری خطبہ, آخری حج, آخری سپیچ, اور سارا مجمع اپنے صحابہ کا. 1.25 لاکھ صحابہ کا عدد آیا ہے, سارے نظروں کے سامنے. آقا علیہ السلام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا, میرے صحابیو, تم چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے, میں نے تمہیں اللہ کی توحید کا تصور دیا. کعبے کا بہنا ہو کے طواف کرتے تھے, کعبے کو میں نے عبادت گاہ کر دیا. ماں کو منڈیوں میں جا کے فروخت کرتے تھے, ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی. بیٹی کو پیدا ہوتے ہی تم دفن کرتے تھے, بیٹی کو میں نے تمہارے لیے رحمت کر دیا. شراب پیتے تھے, شراب کو میں نے حرام کر دیا. ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, میں نے تم کو بھائی بھائی کر دیا. غریب کو, کمزور کو, مسکین کو, یتیم کو تم دبا کے رکھتے تھے, میں نے غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. میں نے تمہارے کردار کو سنوارا, تمہاری گفتار کو سنوارا, تمہیں نماز دی, تمہیں روزہ دیا, تمہیں حج دیے, تمہیں عمرے دیے, تمہیں ایمان دیا, تمہیں توحید کا تصور دیا, تمہارے اخلاق کو سنوارا, تمہارے کردار کو سنوارا, تمہاری گفتار کو سنوارا, تمہیں لباس دیا, اٹھنا بیٹھنا سکھایا, تمہیں شریعت دی, جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پہ ڈالا, تمہیں اشرف المخلوقات کا احساس دلایا, تمہیں انسان بنایا. سارا کچھ کر کے اب میں جا رہا ہوں. نہیں سن رہے. آقا فرما رہے جس مشن کے لیے میں آیا تھا وہ مشن میں نے مکمل کر لیا.
جس تحریک کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا وہ کام میں نے مکمل کر دیا، بلکہ حضور نے صحابہ سے گواہی بھی لی کہ بھائی جو کام میں نے کیا ہے مکمل کیا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ نے کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں محنت کر کے جو اللہ کے ساتھ میرا ایگریمنٹ تھا وہ پورا کر کے اب میں جا رہا ہوں، میں دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ کن کو دے کے جا رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو؟ میں اور آپ تھے ادھر، وہ یار سامنے کون تھے؟ ذرا جاگو، حضور کے صحابہ، میرے صحابیوں، میں جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ ایک لفظ پہ غور کریں، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم فخذوہ ما ان اخذتم بہی لن تدلوا، کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی۔ سنیں ذرا بات، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں میں اپنا کام مکمل کر کے میں جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ ایک کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، دوسری کا مصطفیٰ کے ساتھ۔ نہ خدا کی نسبت سے منہ موڑنا، نہ میری نسبت سے منہ پھیرنا۔ خدا کی نسبت خدا کا قرآن ہے اور میری نسبت میری اہل بیت ہے۔ جملے سنیں، آقا فرماتے ما ان اخذتم، اگر تم دونوں کو پکڑے رکھو گے، فاخذوہ، اللہ کہتے ہیں جو نبی پکڑا ہے پکڑ لو۔ آقا فرماتے ہیں اگر پکڑے رکھو گے، ما ان اخذتم بہی، یہ جو دو دے رہا ہوں قرآن اور اہل بیت، اگر پکڑے رکھو گے لن تدلوا، میں گواہی دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو؟ اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں میرے صحابیوں میرے جانے کے بعد نا قرآن اور میری اہل بیت کو پکڑے رکھنا۔ آقا پکڑ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا۔ فرمایا گمراہی نہیں ملے گی۔ صحابہ کا سٹیٹس امت میں کچھ چھوٹا ہے، بڑا بلند مقام ہے حضور کے اصحاب کا۔ وہ مصطفیٰ کے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ بڑا بلند سٹیٹس ہے حضور کے صحابہ کا، جو نبی کے صحابی ہوں، یار کتنا اعلیٰ مقام ہے ان کا۔ تو پھر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں حدیث پہ۔ جب تک صحابہ بھی اہل بیت کا دامن نہ پکڑیں، وہ صحابہ کو ہدایت نہیں ملتی، ملا منوانے کی کیا اوقات ہے؟ ہدایت کو کمپلسری کر دیا حضور نے اہل بیت کے ساتھ، ہدایت کو جوڑ دیا اہل بیت کے ساتھ، ہدایت کو مقید کر دیا اہل بیت کے ساتھ، ہدایت کو قید کر دیا اہل بیت کے ساتھ۔ تو پتہ چلا کوئی اہل بیت سے منہ موڑ لے، ایسا بندہ حاجی تو ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، صائم بھی ہو سکتا ہے، وہ سخی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آل محمد سے منہ موڑ لے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ یار لوگ کہتے ہیں حضور ایمیں ہی چلے گئے، حضور کو جو نہیں دے کے گئے، اور چلو آپس سے مل کے کر لے آجے۔ وہ ایمیں تھے، سکول کا پرنسپل نہیں جاتا، اس کا بھی نائب پرنسپل ہوتا ہے۔ ایمیں تھے، مسجد کا امام نہیں جاتا، اس کا بھی نائب امام ہوتا ہے۔ ایمیں نہیں گئے، ہاتھی اور مہدی دے کے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہو، اور ابھی امت مچور بھی نہیں ہوئی۔ وہ یارو امت مچور بھی نہیں، تو امچور امت کو ایسے چھوڑ کے چلے گئے۔ حضور فرما رہے ہیں میں جا رہا ہوں، جملہ بڑا خاص ہے، تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ دیکھنے میں آپ کو دو لگ رہی ہیں، حقیقت میں ایک ہے۔ میں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ جو بچے سائنس کے سبجیکٹ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ایک پیپر پریکٹیکل کا ہوتا ہے۔ تھیوری کہتے ہیں لکھے ہوئے کو، پریکٹیکل کہتے ہیں کر کے دکھانا، کر کے۔ مثال دیتا ہوں، قرآن ہے تھیوری، قرآن نے تھیوری دی کہ شہید زندہ، قرآن نے کیا کہا؟ اب آپ نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ، بتا کیسے زندہ؟ تو قرآن کہتا نہیں تمہیں شعور ہی نہیں سمجھ رہے۔ قرآن کہتا بس میں کہہ رہا ہوں زندہ، تمہیں شعور نہیں۔
نہ شعور نہیں تمہیں، تھیوری ایسے ہی ہوتی ہے. اب میرے مولا حسین بادشاہ سرکار نے سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا کے قرآن سنا کے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، بتا دیا کہ شہید ایسے زندہ. اور کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو محمد کی اہل بیت کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلا نقطہ پھر، ابھی خطبہ مکمل نہیں ہوا، یہ بات کر کے حضور فرما رہے ہیں لَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. فرمایا لوگوں دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، دونوں قرآن اور اہل بیت کیا ہیں؟ جڑے ہوئے، جڑے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ بھی جڑے ہوئے آئیں گے. کیا آئیں گے؟ میرا خیال ہے یہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، یا کہ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے. اگر میں اس بچے کو قرآن دوں نا، اس بچے کو، اور ساتھ میں کوئی سائنس کی کتاب دے دوں یا انگریزی کی یا امبریالوجی کی، وہ کتاب بیٹا انہوں نے جوڑ دے، چھوٹا سا بچہ ہے، کہ قادری صاحب کی پہ کہہ رہے ہو قرآن ہے پاک اور سائنس کی کتاب انگریزی کی کتاب اس کے ساتھ جوڑ رہے نہیں. اب اس کو دو قرآن دوں، بیٹا دونوں کو جوڑ دے، اسی وقت جوڑ دے گا. یا 5-6 دوں، ایک نیچے رکھ اوپر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، کو گستاخی اور بے ادبی ہے؟ دونوں قرآن ہیں. حضور نے قرآن کو کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا؟ نہیں سمجھ رہے. وہ اہل بیت کے ساتھ کیوں؟ اہل بیت کو بالعموم کہا، پوری اہل بیت کہہ کے، اور اگر خاص کر کے بتانا چاہنا کون سی اہل بیت، لوگ اہم مغالطے میں نہ رہے، تو پھر کلیئر کر دیا علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. فرمایا وہ اہل بیت علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی اور قرآن جڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے حوض کوثر پہ آئیں گے. آقا علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو اس لیے جوڑا مولوی جی، قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو. اوئے ہوئے اے قرآن بتا تو صحیح کہ تو کیسا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کون قرآن جیسا ہے. اب قرآن کا پتہ کر لیتے ہیں نا، یار قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ تو کیسا ہے. جب قرآن کا پتہ چل گیا تو خود ہی پتہ چل جائے گا کون دنیا میں قرآن جیسا ہے. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک ہوتا ہے، بولو، تو جب بند کر کے رکھ دیتے ہیں پھر نہیں پاک؟ وہ کہہ رہے ہیں پھر بھی پاک. تو جب قرآن غلاف کے اندر ہو پھر بھی، قرآن مسجد میں ہو، گھر میں، امام بارگاہ، مندر، جی چرچ، ہر جگہ، گردوارہ، قرآن سنی نے پکڑا ہو پاک، اہل حدیث نے، شیعہ، یعنی قرآن پرماننٹ پاک ہے. یعنی ایک لمحہ کے لیے بھی معاذ اللہ ناپاک، دائمی پاک ہے. سکیل لفظ نہ ہو، یعنی پکا ہی پاک، پکا ہی. سینہ چوڑا کر رہا ہوں، آج 14 کو چھوڑ کے کوئی 15واں دکھا جو پرماننٹ پاک ہو. نہیں سمجھ رہے یار، میں دلیل دیتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ کھولو، امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ کھولو، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج. وہ بھی یہ روایت لے کے آئے. میں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہو، علامہ صاحب کی بیٹی ہو، پیر صاحب کی بیٹی ہو، صوفی، محدث، مجدد، تابی، تبا تابی، صحابی کی بیٹی ہو، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے شریعت کی حد لاگو ہوتی ہے. وہ شریعت کسی دے پیو دی نہیں، شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں یار. اس پر شریعت کی حد لاگو ہوتی ہے. تو مخصوص ایام میں ہے، خبردار نماز نہیں پڑھنی. مولا کیوں؟ نماز پڑھنے کی شرط ہے طہارت. تو ہے اس وقت ناپاک، قرآن نہیں پکڑنا. کیوں مولا؟ قرآن ہے پاک. بولو یار، تو ہے اس وقت ناپاک. غلط کہہ رہا ہوں یار. لے بھئی اینی کی اوقات ہی حضرت تیری، میری تے تیرے وڈیاں دی.
تجھے بتاؤں 15 رمضان کا دن تھا، پاک سیدہ مصلی نماز پہ تھی، مولا حسن بادشاہ سرکار کے ظہور کا وقت آیا، اوے نہ نماز چھوٹی ہے نہ روزہ ٹوٹا، حتی لا تفوتہا صلاۃ وَكَذَلِكَ سُمِّيَتِ الزَّہْرَا، جس کی زندگی کی کوئی ایک نماز قضا نہ ہو اسے فاطمہ بطول زہرا کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 اوئے من لے پرماننٹ پاک ہورنی تے کدی کدی والے ہورنی۔ چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں، جو لوگ میں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں آپ کو، جو کہتے نہیں 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 ہمیں بڑھایا نا 5 تن پاک، یہ تو شیعہ کہندے نے، حالانکہ قرآن سے ثابت ہے، بخاری مسلم سے ثابت ہے، ہمیں ہی بڑھایا نے سب تن پاک۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، میں اپنے پاس تھوڑا کہہ رہا ہوں، سارے اکو جے، سارے اکو جے، اے سارے اکو جے والے میں پھکی دین لگا، لڑائی نہیں پھکی۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب تیری بیوی کے ہاں، تیری بہن کے ہاں، تیری بہو کے ہاں، تیری بیٹی کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، ولادت کا وقت آ جائے قریب، تو ایمبولنس والے کو کال کرے یا کسی ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے، گاڑی تیرے دروازے پہ آ جائے، تو گاڑی میں بہو کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فضان مدینہ لے چل۔ نہیں سمجھے یار؟ وہ ڈرائیور کہے گا مولوی صاحب تہاڈی مت تے نہیں ماری گئی، اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے نے، وہ جو پیدا ہو ناپاک ہوتا ہے، پیدا کرنے والی ناپاک، جگہ ناپاک، بستر ناپاک، جب تک وہ نفاذ سے نکل نہ جائے۔ اینی کیوں کہا تھی سارے اکو جے، سارے اکو جے۔ تجھے بتاؤں 13 رجب کا دن تھا، اوئے ہوئے لو جی، ایسے میں نے 70 کتابیں، ابھی میرا نام لکھے یوٹیوب پہ صدیقی صاحب، 70 کتابیں ایسی میں نے اہل سنت کی کھول کھول کے دکھائی ہوئی ہیں، کسی کو اور مسئلہ ہو قبض ہو تو پھکی حاضر ہے۔ 13 رجب کا دن تھا، اللہ کی ایک پاک بندی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اللہ کے پاک گھر کا طواف کر رہی۔ اگلی گل سنو، ایک گل ابو جہل بھی مندہ جے، گل ہی نہیں سمجھے، ابو جہل خود کہتا ہے، لیکن اصول حدیث ہے کہ کافروں سے حدیث لی نہیں جاتی، ہے کافر، نہیں سمجھ رہے، ہے کافر ہو کے بھی آندہ ہے میں گواہی دینا علی کعبے چے آئے نے، ہون فیصلہ تو کری، او کافر سی تے تو مسلمان۔ جب مولا کے ظہور کا وقت آیا اپنے گھر جانے لگی، آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر آ، مولا تیرا گھر پاک صاف طاہر مطہر منزہ مصفہ مجلہ انبیاء کی سجدہ کا۔ آواز آئی فاطمہ یہی تو عقل کے اندھوں کو دکھانا چاہتا ہوں، یہی تو ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جو آنے والا ہے بائی برتھ پاک ہے، جو پیدا کرنے والی ہے پرماننٹ پاک ہے، جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے۔ لے بھائی مولوی اے نہیں کوئی گل نہیں، اوے علی تے آئے نہیں کعبے چے، علی تے تیری گل کر لینا، علی دی ولادت ہی کعبے چے، تو کوئی اپنا وڈا وڈیرا کسے مسیطہ ہی پیدا کروا تے پھر علی نال مقابلے کروا۔ اس کا مطلب ہے یہ پرماننٹ پاک ہے۔ ایک میں روایت دیتا ہوں جس کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، اہل ایمان کی امی جان، اے اماں مولوی نظر نہیں ہوندی، یہ وہ ماں ہے ہماری جن کو پاک سجدہ ماں کہہ کے بلاتی تھی، یہ وہ ماں ہے ہماری
جو بی بی پاک کی بیماری اور مصیبت میں ان کی خدمت کرتی رہی. یہ وہ ماں ہے ہماری حضرت بی بی ام سلمہ. میری نسلیں قربان ان پہ. جب مولا حسین بادشاہ سرکار کربلا مولا تشریف لے کے گئے تو پیچھے فاطمہ صغرا کی خدمت کرتی رہی. یہ وہ ماں ہے ہماری جن کو حضور علیہ السلام نے کربلا مولا کی مٹی عطا کی تھی, جو جبریل لے کے آئے تھے یار. یہ وہ ماں ہے ہماری جو آل محمد کے دشمنوں پہ ہر نماز میں لعنت بھیجا کرتی تھی. وہ روایت کر رہی ہیں. حدیث آپ کو یاد ہے, میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے, حدیث آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے. یہ جامع ترمذی میں بے شمار کتب اہل سنت ہماری بری پڑی ہیں. اماں کہتی ہیں یہ جو آیت تطہیر ہے نا, انما یرید اللہ, وہ کہتی ہیں یہ میرے گھر میں نازل ہوئی. توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا. اماں کہتی ہیں یہ میرے گھر میں نازل ہوئی آیت تطہیر. جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے بی بی پاک کو بلایا, مولا علی کو بلایا, حسنین کریمین کو بلایا. فجل لہم بکسائن, اور ان کے اوپر اپنی رضا اپنی کملی ایسے پھیلا دی. کملی اوپر کملی ایک, نیچے تن کتنے ہیں بولو کی ہو گیا. فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا, یہ کلمہ بھی پڑھا اور آیت تطہیر بھی پڑھی. فرمایا اللہم ہاؤلائی اہلی, مولا یہ میری اہل بیت, ہاتھ جوڑ رہا ہوں, بڑے ہیں میں آپ کے قدم بھی چوم لیتا ہوں. اماں کہتی جب یہ میں نے منظر دیکھا نا, یہ منظر کہ اوپر ایسے آقا علیہ السلام کی کملی ہے, چادر تطہیر ہے, نیچے تن ہے 5. اماں کہتی جب میں نے یہ منظر دیکھا نا, بڑا خوبصورت منظر تھا. یہ میرے موبائل میں پڑھی ہیں حدیثیں, میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا, گھر جانے والی کوئی گل نہیں. ایتھے ہی میں قرار کا ماننے والا ہوں, فرار کا نہیں. مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور, کمرے کی فضا اور ہے میدان کی فضا اور. میں اللہ کے فضل و کرم سے میدان والا ہوں. اماں کہتی جب میں نے یہ منظر دیکھا نا تو میں نے ایک ریکویسٹ کی, وَآنَا مَعَاهُمْ یا نبی اللہ. کہ جب یہ میں نے منظر دیکھا نا کہ اوپر چادر تطہیر نیچے 5 تن ہیں, اور آقا فرما رہے ہیں آیت تطہیر بھی پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ میری اہل بیت, اور آقا میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں, میں بھی بی بی پاک کے قریب آ کے کھڑی ہو جاؤں. وَآنَا مَعَاهُمْ, نہیں سمجھ رہے, میں ان کے ساتھ آ جاؤں, ان کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں, حسنین کریمین کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں. اور ماں کی بات سمجھاؤں تھوڑی سی ڈیفینیشن. قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو نبی کی ازواج ہے وہ امت کی مائیں, نہیں سمجھ رہے, یعنی مومن وہ ہے جو ان کو ماں مانے. اس کا مطلب ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ, یہ بڑی خاص بات ہے جس کا نصیب اسے ملے گا یہ نکتہ. ام المومنین ام سلمہ حضرت ابوبکر کی بھی ماں, نہیں سمجھ رہے میری بات. او ایمان والے نہیں, پھر ایمان والے نے تے ماں منن گے تے بنن گے نا. حضرت عمر کی بھی ماں, بولو, حضرت بلال ہو, حضرت سلمان ہو, سب کی ماں, سب کی ماں. اب ماں کہہ رہی ہے آقا یہ جو 5 ہستیاں ہیں آپ, میں بھی اس چادر تطہیر کے نیچے آ جاؤں, میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں, یہ سارے ہی اکو جے ہوندے. تو حضور فرماتے تال یا ام سلمہ آ جا, آ جا. آقا کا جملہ تو سنو, میرے آقا فرماتے انتی علی مکانی کی و انتی علی خیر. میرے آقا فرماتے ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے نا ادھر ہی کھڑی رہ, وہ بھی خیر ہے, یعنی میری زوجیت میں ہو, میرے نکاح میں ہو, خیر ہے, بہترین جگہ ہے, ادھر ہی کھڑی رہ, ادھر نہیں, ادھر ہی کھڑی رہ, ان کے ساتھ ہے. لو جی سارے اکو جے کا چورن بیچنے والے ہو, اوے 5 تن پاک کے ساتھ امت کی ماں نہیں کھڑی ہو سکتی, اوے پترا دی کی اوقات ہے. اوے ہوئے ہوئے ہوئے, آقا نے کہہ دیا ام سلمہ ادھر ہی کھڑی رہ, یہ اور ہیں تو اور, یہ پرماننٹ پاک ہے, یہ پرماننٹ پاک. ایک اور حدیث دیتا ہوں, ایک اور روایت دیتا ہوں میں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک روز آقا علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال جا اعلان کر کے آ مدینہ کی گلیوں میں, کل میں نے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے. یہ جتنے بھی ضروری اعلان ہوتے تھے نا یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے, بس ختم کرنے لگا ہوں, ورنہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں شروع ہوتا ہوں, ختم کرنے لگا ہوں, پھر کبھی صحیح. تو حضرت بلال نے اعلان بھی کیا,
سارے صحابہ آ گئے, مسجد نبوی کا سین کھچا کھچ بھر گیا فل. آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیو, کبھی تم پاک ہوتے ہو کبھی تم ناپاک ہوتے ہو. یہ ناپاک کا پتہ کیا معنی سمجھا رہا ہوں, کوئی نہ کہتے صحابہ دی گستاخی کر کے, یعنی جب ان کے اوپر غسل واجب ہوتا تھا. نہیں سمجھ رہے تو آڈا کے خیال ہے کہ صحابہ غسل نہیں سن کرتے, وضو بھی نہیں سن کرتے, یعنی وہ غسل بھی کرتے تھے وضو بھی کرتے تھے. آقا فرماتے کبھی تم پاک ہوتے ہو کبھی ناپاک. جب ناپاک ہوتے ہو پھر بھی اللہ کے پاک گھر میں آ جاتے ہو. نہیں سمجھ رہے, وہ میں حدیث دے رہا ہوں, کس سے سنا رہا ہوں, یہ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ہے, بڑی خاص بات. کبھی پاک ہوتے ہو کبھی ناپاک, کبھی پاک کبھی ناپاک, یعنی وہ کبھی کبھی والے تھے نا. خبردار او کبھی کبھی والے ہو, جی آقا کل تو بوئے باریاں بند کر لو. خبردار کوئی نہیں آ سکتا. ہاں محمد آ سکتا ہے, علی آ سکتا ہے, زہرا آ سکتی ہے, حسنین آ سکتے ہیں, آقا 5 تن پاک آ سکتے ہیں اور کوئی کیوں نہیں. فرمایا ہم پرماننٹ پاک ہیں, یہ کبھی کبھی پاک ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, میں ابھی ایک صفت بتا رہا ہوں قرآن کی. او یارو میں ایک صفت بتا رہا ہوں, یہ بھی حدیث میں نے آدھی بیان کی ہے, اگلا حصہ چھوڑ دیا, پوری کر دوں. جب یہ اعلان ہو گیا تو مدینہ میں حدیث کہتی ہے چیم گوئیاں شروع ہو گئی, کنورسیشن, یعنی یہ شروع ہوئی. کسی نے اعتراض کیا ہوگا یار ہمارے دروازے بند ہو گئے ہیں, علی کا کھلا رکھا ہے. علی سے مسئلہ تھا نا لوگوں کو, تو چیم گوئیاں شروع ہو گئی. آقا علیہ السلام کے مبارک کانوں میں جب یہ آوازیں آئیں تو آقا علیہ السلام نے دوبارہ خطبہ دیا اور جملہ ایک ارشاد فرمایا غصے میں, جلال میں. میرے آقا نے فرمایا یار علی کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے, تمہارے بند کروا دیے مسجد نبوی کے. اس پہ اگر مگر کرنے والوں, اس پہ اعتراض کرنے والوں, اس پہ اف بٹ کرنے والوں, میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں نہ کسی کا دروازہ کھلواتا ہوں. اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں, اللہ نے علی کا کھلا رکھا. ہوئے ہوئے ہوئے, یہ ایک میں نے سیم مشترک جو صفت ہوتی ہے ایک بیان کی ہے قرآن کی, کہ قرآن ہے پرماننٹ پاک, یہ بھی ہے پرماننٹ پاک. حضور ہمارے قرآن اور اہل بیت جڑے ہوئے. اب میں آگے حدیثیں نہیں دیتا, ایک جملے سمجھا دیتا ہوں. قرآن ہے پرماننٹ پاک, آل محمد بھی پرماننٹ پاک, قرآن نور, بولو کی ہو گیا جی, آل محمد بھی نور, قرآن ہدایت, آل محمد ہدایت, قرآن ہادی, یہ بھی ہادی, قرآن مہدی, یہ بھی مہدی. قرآن بھی اللہ کی طرف سے, آل محمد بھی اللہ کی طرف سے, قرآن بھی چنا ہوا, یہ بھی چنے ہوئے, قرآن بھی فصیح و بلیغ, یہ بھی فصیح و بلیغ, قرآن ساکت, یہ ناطق, قرآن بھی محمد کے گھر, آل محمد بھی محمد کے گھر. بولو یار. اسی لیے حضور نے فرمایا میرے صحابیوں میں جا رہا ہوں, 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, قرآن اور اہل بیت دونوں کو پکڑے رکھنا. آخری بات ایک بڑی خاص ہے, ایک مقام میرے ساتھ یہ جملے ہیں, انی تارک فیکم الثقلین, میں 2 بھاری وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں. ایک میں فرمایا انی تارک فیکم امرین, میں 2 اولی الامر دے کے جا رہا ہوں. ایک مقام پہ فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین, میں 2 خلفاء دے کے جا رہا ہوں. یہ ثقلین جو ہے نا تثنیہ کا صیغہ ہے, عربی کا حسن ہے. ہمارے ہاں تو ایک واحد باقی جمع, عربی واحد کے لیے اور صیغہ, 2 کے لیے اور صیغہ, پھر جمع کے لیے اور صیغہ. تو یہ ثقلین یہ تثنیہ کا صیغہ, 2 بھاری وزنی چیزیں. ثقلین ہی دے کے گئے ہیں نا, وہ صحابہ کو یار کی ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا. یہ نقطہ بڑا خاص دینے لگا ہوں. یہ مجھے ذرا ڈبہ پکڑائیے گا صدیقی صاحب, پورا گلاس بھی پکڑائیے. قبلہ ذرا اٹھی کھڑے ہوئے, ذرا معذرت ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جس کو نیچے رکھ دیں, یہ صدیقی صاحب کا لنگر ہے, کوئی نہیں, میں نہیں لے کے جاتا. یہ ایک ہاتھ میں ڈبہ,
دوسرے میں گلاس پکڑنا, چہرہ ان کی طرف کرنا ایسے. یہ بھائی نے دو چیزیں پکڑی ہیں, ایک ہاتھ میں گلاس ہے, دوسرے میں یہ ٹشو کا ڈبہ پیکٹ ہے. اب میں ان کو کہتا ہوں گلاس بھی نہیں چھوڑنا, ٹشو والا ڈبہ بھی نہیں چھوڑنا, گلاس بھی ہاتھ میں رہے, ٹشو والا ڈبہ بھی ہاتھ میں رہے. یہ صوفہ اٹھا کے دکھائیں. بولو کی ہو گیا جی, اٹھا لیں گے؟ نہیں نہ اٹھا سکیں گے. کیوں؟ اب یہ دو چیزیں پکڑی ہیں, صوفہ نہیں اٹھا رہے. اب میں رومال دے رہا ہوں, الو ذرا رومال بھی اٹھا لو. انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا. وہ یارو یہ دو کے ساتھ یہ تیسرا رومال انہوں نے پکڑ لیا. وہ اس لیے پکڑ لیا یہ ہلکا ہے, بیٹھ جائے رکھے. یہ کیا ہے؟ صوفہ وزنی ہے, بھاری. اور بولو یار, اب جن کو شوق ہے نا ثقلین کے ساتھ کسی اور کو پکڑنے کا, دونوں کے ساتھ کسی تیسری کو پکڑنے کا, اور جسے شوق ہے یار وہ ایک ہی صورت میں پکڑ سکتا ہے. یہ دو چیزیں اگر ہلکی ہوں, نہیں سمجھ رہے وہ یارو, اگر تو ہلکی ہوں تو پھر دو کو پکڑ کے ساتھ تیسری بھی پکڑ لے گا. تو یہ دو کو حضور نے فرمایا ثقلین, اور ثقلین کہتے کائنات سے بھاری اور وزنی. حضرات ثقلین کے ہوتے ہوئے کسی کو تیسری کو پکڑنے کا شوق ہے نا, تو ثقلین کے ہوتے ہوئے پکڑ سک نہیں سکتا کسی صورت میں. یا قرآن کو چھوڑنا پڑے گا یا اہل بیت کو چھوڑنا پڑے گا. اگر قرآن کو چھوڑے گا پھر بھی منکر, اہل بیت کو چھوڑے گا پھر بھی, ان کے بغیر گزارا نہیں. حضور جاتے وقت دے کے یہ گئے اور فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. لوگوں میں جا رہا ہوں, میری اہل بیت کے بارے میں اگر میرا حیا نہیں, اللہ کا حیا کر لینا. یعنی حضور ہمیں جاتے وقت دو چیزیں دے کے گئے. اب ایمان سے سوچئے گا ضرور, سوچئے گا ضرور جا کے گھر جا کے, وہ جن سے محبت کی تلقین کر کے گئے, جو باری چیزیں ہدایت بنا کے گئے, ان کو پکڑنا ہے. کیا حضور کے جانے کے بعد امت نے پکڑا؟ پہلے امام سے شروع ہو جائیں, آخری امام تک آ جائیں, مولا علی علیہ السلام سے لے کے حسن عسکری تک آ جائیں. کوئی ایک امام ایسا نہیں جس کا طبی وصال ہوا ہو. کوئی ایک امام ایسا نہیں جس کا قاتل کوئی کافر ہو, وہ یہودی ہو کوئی یار. سارے مولا علی علیہ السلام کو جس نے شہید کیا حالت نماز میں, ابن ملجم, تجھے کتب اہل سنت کھول کے دکھاؤں, صحابی تھا. امام حسن کو کس نے زہر دلوایا؟ اور پتا کرو یار, نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے. یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری دنیا میں, یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زباں میری. امام حسن کے قاتل کا پتہ کرو. امام حسین کو پورے خنوادے سمیت کربلا کے ریگزار میں پیاسا کس نے شہید کیا اور کس طرح شہید کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا. محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ کے گمایا گیا, محمد کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئی. بتا مجھے ایک امام حسین کا قاتل بتا مجھے جو کافر تھا. امام زین العابدین کے قاتل کون تھے؟ مسلمان. امام باقر کے مسلمان, جعفر صادق کے مسلمان, موسیٰ کاظم کے مسلمان, علی رضا کے مسلمان, محمد تقی, علی نقی, حسن عسکری. ایک شہزادہ بتا مجھے جس کا قاتل کوئی کافر ہو. یہ اجر رسالت دیا ہے. حضور فرما رہے ہیں میری فاطمہ کا خیال رکھنا, میں جا رہا ہوں, میرے علی کا خیال رکھنا, میری اہل بیت کا خیال رکھنا, اللہ کا خوف کرنا. یہ خوف کیا ہے کہ محمد کی آل کو شہید کر کے جسد پاک کے اوپر گھوڑے دڑا دیے, 6 ماہ کے لیے اصغر کو ان کے حلق پہ تیر چلا دیا. نشانہ شہزادہ علی اکبر کی طرف کھینچنے والے, تجھے ہدف پہ محمد دکھائی نہیں دیا؟ نہیں نہیں, وہ گردن حسین نہ تھی, نبی کے بوسے بھی کاٹے ہیں تیرے خنجر نے. ذرا سوچئے گا ضرور. محمد کی آل جن سے محبت کرنی تھی, جن کا دامن پکڑنا تھا, جن کی اطاعت کرنی تھی, جن کی اتباع کرنی تھی, جن کے ساتھ جڑنا تھا, جن کی دہلیز پہ آنا تھا, جن کے ساتھ اپنا تعلق, رشتہ, واسطہ
مضبوط کرنا تھا، کیا امت نے؟ آج پوری دنیا مسلمانوں کو جوتے پڑھ رہے ہیں، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں مجھے، اسی لیے پڑھ رہے ہیں آل محمد کو جو چھوڑ دیا. اور جب تک یہ امت آل محمد کی دہلیز پہ نہیں آتی، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حالات کبھی نہیں بدلیں گے. قرآن کو پکڑنا ہوگا، مصطفیٰ کی آل کو پکڑنا ہوگا. اور آخری لائنیں کہہ رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، زندگی کا بھروسہ نہیں، کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے. ہم نے ادھر نہیں بیٹھے رہنا، بڑے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا. آج مصطفیٰ کی آل کی غلامی کا پٹا آج گلے میں ڈالنا ہوگا، آج ان کے گھر کی در کی نوکری کرنی ہوگی. قیامت کو میں نے اور آپ نے کیا ماننا ہے؟ قیامت کو ماننا تو ہماری مجبوری بن جائے گا. قیامت کے روز جب سیدہ کائنات کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں چکی دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب قیامت کے روز باغے باغے حوض کوثر پہ جاؤ گے، جب ساقیان کوثر حضور کی آل دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. جب قیامت کے روز وہ لوائے حمد، وہ علم، وہ فلیگ، وہ جھنڈا علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیکھو گے، ساری کائنات اس علم کے نیچے دیکھو گے، پھر نہ جانا کہنا علم شیعہ کا، پھر کیا مانیں گے میں اور آپ؟ پھر تو ماننا مجبوری بن جائے گا. قیامت کے روز شافیان معاشر یہ حضور کی آل دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. علی کی ذات وہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں، لا یجوز احد الصلاۃ الا من كتب له علی جواز. حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور نے فرمایا جنت میں جائے گا ہی وہ جس کے ہاتھوں میں علی کا لکھا ہوا اجازت نامہ ہوگا. جب علی کی ٹکٹ کے بغیر کوئی جنت جا نہیں سکے گا، پھر پتا چلے گا اہل بیت کون تھے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. او میری نہ مان، چل محمد کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں، ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا. یہ صدیقی صاحب میری اپنی ربائی ہے، ایک ایک مصرے میں میں نے ایک ایک حدیث پڑھی ہے. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے، روز معاشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا. زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے، تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی تے نبی نے تمہیں نور کو ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کیے، او سیدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کیے. او جیڑا علی نو کلے ایمان نہیں مندا، رب نو او دے ایمان دی لوڑ کیے. مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پر کیف نظارے علی علی کر دے. سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے، او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے. جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جتے بوے چھت مینارے علی علی کر دے. او تینو نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں. بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے. ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی. ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے. وہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ، اے ملک سارے دے سارے
نعرہ حیدری حیدری حیدری